اجے سرکار دا سمندر فضل دا باقی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ان کی ابوت ان کی نبوت سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول ہیں باطن میں میرے تخم، اصل میں میرے تخم، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مولا علی نے واری، مولا علی نے واری تیری نیند پر، تیری اے مولوی نے نہیں، مولا نے واری، مولوی نے آج تک نہیں سمجھ آئی وارنا کیا تھا کہ تے وارنا ہے، یہ مولا ہے، مولا۔ تو نماز کا عالم یہ ہے، کسی نے پوچھا علی پاک سے آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا سن لمر کا والا مسجد حتی راہو، علی اس وقت تک رکوع نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھے۔ ہونا کو نعرہ حیدری، اور اچھا بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اے بھی نعرہ گج وج کے لیا کرو، چنگا ٹکا کے۔ سارے بولو، سارے بولو، ابو بکر، ابو بکر، علی 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 علی۔ اے مسجد والے سارے نہ بول دے پہ ہو، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ تو مولا علی کا عالم دیکھیں، مولا علی نے پتروں پچھلی کوئی گل تو پتہ ہی ہے نا کہ نیندر پہ نماز وار دینا، کوئی گل تو معلوم ہے نا مولا علی نے سمجھ آمدی پیے کہ نہیں؟ مولا علی کو پتہ ہی نہیں نماز کی اہمیت کیا۔ ایتھوں میں اس پنڈ دا نام کی جو تترال شریف نے کسی منڈے نو میں کھڑا کرنا تو میں آکھا نماز کے تو اکسی فرض، اوکے اکسی، تو وہ جڑا علی پاک نے فرض چھڑیا ہے تو وہ کس فرض پیچھے فرض چھڑیا ہے؟ اے گل سوچنا کر جا کے کہ 14ویں 15ویں صدی وچ تترال وچ رہن والے آپ مسلمانوں، یہ تینوں فرض دی خبر ہے تو علی نو کتنی ہوئے گی؟ اور صرف حضور نے آنکھیں بند کی ہیں وہی اتر رہی ہے حضور پر۔ تو مولا علی کی نماز اثر کی تو مولا علی نے واری، اللہ دسو اللہ حضرت ہے تو جڑا گل وہ کردہ ہے جڑی گھر پھیر کے رکھ دے، واری۔ اس دے میں تفسرہ کرنا تھے سینیت اللہ جانے کے عالم ہوئے، واری 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 پترا میں تو چنگی چیز تو سا میرے تے وار سکتے ہی نہیں، اے ذہن چ رکھنا۔ اے آپ پیسے پھینک رہے ہیں میرے سے اچھے بولو، واروں کے کیڑی شے جیڑی تو آڑے واسطے تے چنگی ہوئے پر جس تے وار رہے ہو دے مقام دی نہیں تھلے دی ہوئے۔ اے ذہن وچ رکھنا مسئلہ، انہوں میں زیادہ نہ کھولتا ہے تھی کافی، بس اتنا، اس سے آگے کچھ اور کا اور ہے، وہ اور ہی کوئی مجلس ہے جس کی وہ باتیں۔ قبلہ مولا علی نے واری تیری نیند پر، اللہ جانے تجھ پر کیا وارا ہے، اس نیند پر نماز واری ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ علی نے مصطفیٰ پر کیا وارا، مصطفیٰ کی نیند پر تو نماز واری، وہ بھی اثر کی، وہ بھی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ پھر آگے اعلیٰ آگے فرماتے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، فرمایا یہ تو ولی ہے،
نیند پر نماز کروا تو جڑا صدیق ہے فرمایا او غار وچ جان ہی دے بیٹھا صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے جان کو بچانا ایک ہوتا ہے فرض ایک ہوتا ہے فرض سے بھی اہم الفرائض فرض وہ کیا ہے جان بچانا جان کا خطرہ ہو کلمہ کفر بھی بول سکتے یہ علماء بیٹھے ہوئے پوچھئے ان سے جان بچاؤ کلمہ کفر مجبوراً بول دو بعد میں پھر تم اللہ کی برگاہ میں توبہ کر لینا وہاں جان بچانا ضروری ہے یہ ہے حکم شریعت اور وہاں جان بچاتے نا نہیں بچائی صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے یہ صدیق کو تو نہیں سی پتا پہ حضور نے تھک لا کے زہر ختم کر دینا ہے انہوں تو دے دیتی انہوں تو دے دیتی سب وڈیا وہ دوت رہے تو چنیاں لئیاں ہونے پہلے کوئی بابا ہٹ جا گو کرن دے نظارہ میں تو صدیق پاک نے فرمایا عشق لا شریک لہو ہے یا اللہ میں نے روکی بچائی ہوں کسی اور کھاتے میں نہ چلا کہ عشق بہت عجیب چیز ہے بہت عجیب چیز وہ بالکل غیر کی طرف نہیں دیکھنے دیتا یہی گل اعلیٰ حضرت نے کی تھی نا قبلہ جنابوں واسطے ایک گل کرنے لگا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حضور جانے جانا کی برگاہ میں وہ فرماتے ہیں تو ہو داتا تو ہو اور اوروں سے رجا تو ہو اور اوروں سے رجا کنو کہنا او میں قربان تو آڑے او سوی صاحب میں قربان او میرے ماں پہ او قربان او میری جان قربان میری نسلہ قربان تو آنے نہیں پتا میں کیوں قربان کر رہے ہیں کہا تو ہو داتا اور اوروں سے امید داتا تسا ہو امید میں کہیں اور تو رکھا اور کسی کی اولاد نہیں ہوتی نا تو میں اس کو کہتا ہوں نہ رکھیا محمد تو استغفر اللہ پڑھا کر اللہ کرم کر سیجا وہ ایک جگہ میں نے تقریر کی میں نے اس کسی بندے نے مجھے کہا وہ سمجھتے ہوں گے پیر شیر بھی ہے تو کوئی تویز دیتا ہے تویز تو میں کدی دیتا ہی نہیں میں نے نہیں پتا نہ کدی تویز دیتے نہ تاکہ تو کچھ بھی نہیں تو میں نے اس کو کہا بھئی نام محمد رکھ لینا اللہ بیٹا دے دے گا استغفر اللہ 300 وری پڑھی تیری تھی بیوی بھی پڑھے اللہ کرم کر وہ میں آگے وہ سال ایک گزرا منڈا چکے آستانے پہ آئے تو آٹھائی میں بلی سنی سی اتھے میں گیا سا تو سب میں نو یاد ہے تو سب تو انو یاد ہے میں کہا یار میں نو تو نہیں یاد روز آنا لوگ آتے جاتے روز آنا میں اپنے 2-2 3-3 ہے مجھے تو نہیں پتا تو میں نے کہا نا کیا رکھے وہ دے منہ جو نکلیا محمد موسیٰ قرآن دی قسم ہے میرے چہرے دا رنگ بدل گیا میں نے کہا سننا ہے موسیٰ پاک پر کروڑوں سلام ہمارا لینا دینا ہے کیا ان سے ممکن ہے کسی مولوی بھائی کو تکلیف ہو اس سے اور میں نے کہا گل سن موسیٰ پر سلام لیکن نام محمد پاک کا پیس تینوں سمجھ ہی نہیں اور کملیا قیامت کے دن تیری بیڑی بننے صرف مصطفیٰ نے لاری ہے موسوی پر سنو اے گلاں کچھ سمجھ نہیں آن دیاں میریاں پتروں نبی ہیں سارے سلام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ہم کیوں کہیں اے پچھلے دیڑیاں بھی اے اور ذرا مہنگائی زیادہ ہوئی ہے نا تو فیس بک کی مفتی بڑے اہن تو فیس بک پہ لکھتے نوح علیہ السلام کے 2 نفل پڑھو ان کی سالے ثواب دل فلانا کچھ ہو جائے گا اے گاما دی جڑی بیماری نہیں آئی میں کہا دسو کہتے پٹھی قوم تو پٹھے دماغ صدی نہیں گل کر دے کہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ انہاں دیاں متاں ویکھتا اور اچھا بولو اور اچھا اسناتے ایک منٹ جتنے نعریاں تے نہ لایا ہون تک زور لایا سب تو بڑھ کے لاؤ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے غمخوار نبی کے لجپال نبی کے ہمارا لینا دینا سرکار سے اچھا بولو کس سے ہے
پھر بولو کس سے ہے؟ پھر بولو کس سے ہے؟ موسیٰ پاک پر سلام، عیسیٰ پاک پر سلام، ابراہیم پاک پر سلام، سارے آتے سلام پر پتروں قبر بھی چونا وہ نہیں آؤں۔ دسو اے علماء بیٹھے ہو آمنا ہے کسے؟ جد الانبیاء خلیل پاک ابراہیم خلیل اللہ آئیں گے؟ میرا امام تو یہ فرماتا ہے ماں و شما تو کیا، ماں کے نوادن میں شما تم، ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو، ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو، کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم کیا ہیں؟ کل خلیل اللہ کو بھی ان سے توقع نظر کی ہوگی۔ تو قبلہ اے میں گل کی میں کہا رکھنا محمد علی رکھو ہے، محمد ابو بکر رکھو ہے، اکھے تسا نبیوں نہ من دے ہو، میں کہا من دا تیری سمجھ سے گل میری نہیں آمنی پت جا، مانتا ہوں میں مانتا ہوں، پر میری عرضی مصطفیٰ نے پیش کرنی ہے۔ نہیں کوئی سمجھ ہے، یہ بڑی غیرت ہوتی ہے، سرکار میں اتنی ہے گل چھوڑ دے، کہ میں تمہیں گلہ سناوا پھر جان پھر کیا تواڈیاں۔ حضرت عمر فاروق ایڈا بڑے صحابی نے، ان کی رائے کے مطابق وہی اترتی رہی ہے۔ تو تورات شریف کو نہیں اتو سرکار آگے فرمایا ما تقرأ کہ پڑھ دیں، انہوں نے کہا تورات فرمایا کہ ادھر میرے ال تک میں کافی نہیں تیرے لیے، تو رنگ بدلیا تو رنگ پھڑکی مصطفیٰ دی۔ تو حضرت ابو بکر پاک کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ابو بکر تیری ماں تینوں روے تو خدا نو غضبناک کر دیتا۔ خدا نو غضبناک کون ہویا تھا؟ ابو بکر پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے، غور کرے ہے، کہا تم نے خدا کو غضبناک کر دیا۔ وہ دن تے زندگی دا آخری دن مڑ کے تورات نو ہاتھ نہیں لایا۔ حضور نے فرمایا میری طرف دے، اور پھر اگلا جملہ ایک سننا اسی حدیث کا، فرمایا اگر صبح موسیٰ و عیسیٰ یہاں ان کو بھی میرا غلام بننے کے سوا کوئی چارہ نہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا اگر صبح ادھر موسیٰ آ جائے اور میں بھی ادھر ہوں اور تم صرف اسے دیکھ لو، میرے چہرے سے نگاہ ہٹا کر لَدَّلَلْتُمْ سارے گمراہ ہو جائے۔ اے گلہ سمجھو قبلہ بس سائیں چرخہ بولے سائیں چرخہ بولے بلے شاہ لنگے نال مرید تھا نا، تو ایک مرید آگیا بڑھی ایک چرخہ بھی کرتے دو، چرخہ تھوڑا پرانا سی سان دی آواز ہے، اس آگیا وہ کوئی سان پہ کرتا ہے، بلے آگیا چپ ہے سان نہیں آدھا سائیں کرتا ہے، چرخہ بولے سائیں میں نائی سب تم، چرخہ سائیں بولے سرکار تو بول، اور جب تیرا مقام یہاں پہنچ گیا تو پھر تو بحث سے نکل جائے گا، پھر سر تسلیم خم ہے، پھر صحابہ کا نام آئے گا تو تیرا چہرہ خوش، ابو بکر پاک کا نام ہو میرے آقا کوئی تصدیق کرنے والا، عمر پاک کا نام آئے گا تو کہے گا وہ جس نے میرے آقا کی دشمنی کا گلا چاٹا، عثمان غنی پاک کا نام آئے گا تو کہے گا وہ عثمان وہ جڑا کربلا کے قدم گن کے غلام آزاد کرتا ہے، تو مولا علی دا مقام آئے گا، نام آئے گا تو تو کہے گا وہ علی جنہیں جمدیاں ہی سرکار کا چہرہ چہرہ، جب حسنین کا نام آئے گا تو چہرے پر وٹ نہیں آئے گا تو کہے گا وہ حسن حسین، مصطفیٰ جن کی زبان چوستے جو مصطفیٰ کی زبان اب میں اچھا کیا ہے، میں لوٹ بھی اہل بیت کے ذکر کی طرف رہا ہوں، محرم شریف ہی کی حوالے سے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، پھر کوئی فرق کرو گے؟ سارے منہ چھو بولو، پھر بحث رہ جائے گی، ادھر سے فلانا ذاکر یہ کہتا ہے، ذاکر نو کوئی توڑ دا پتہ نہیں ہو تو انہوں 1.5 لاکھ لے کے تقریر کر دا،
دس ہو جڑے میرا ٹائم کس لیا سی تسا لیا کوئی تقریر دا تقاضا کوئی ڈیمانڈ کوئی فکسنگ ہم فکس میچ کبھی نہیں کھیلتے اور جو کھیلتے ہیں وہ ہارتے نہیں ہیں یاد رکھنا 1.5 لاکھ روپیہ لے کے جس ذاکر نے تقریر تو ہم سنانی ہے قبلہ تسا سید ہو شاہ صاحب تو ایک گل پھر ذہن چ رکھو نا تسا 1.5 لاکھ روپیہ لے کے شاہ صاحب جیڑا بندہ تو ہم سناوے علی دا ذکر او محب ہے یا جیڑا 1.5 لاکھ لا کے سناوے او محب ہے جہاں بھی ذکر حیدر ہو وہ منظر جھوم جاتا ہے بلے تصور میں وہ آ جائے کلندر جھوم جاتا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں غور کرو اس بات پر اہل بیت کے محب وہ ہم سے زیادہ کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں اہل بیت سے پھیرے اس کی ماں بھی حلالی نہیں ہے بے شک اچاک ہو جو تمہیں اہل بیت سے پھیرے اس کی ماں سے خطا ہوئی ہے اور جو تمہیں صحابہ سے پھیرے اس کی بھی نسل گندی ہے اگر پاک لوگ دیکھنے ہیں تو نبی کی ہر نسبت کو سلام کرتے پاؤ گے ہر نسبت کو وہ سلام کریں گے اور کیوں نہ کریں وہ تو جانتے ہیں صحابہ خود سلام کرتے تھے اہل بیت کا تو مسئلہ ہی ایکسپشنل ہے اہل بیت کو تو صحابہ نے سلام کیا کہ نہیں کیا بولو اچھا بولو اے مولا علی اہل بیت میں ہیں کہ نہیں انہوں نے مولا پہلے کس آخیا حضور نے اعلان فرمایا حضور نے حق ہے جناب کے فرمایا من کن تو مولا ہو فاز علی مولا ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا چاہو اس کا علی مولا اور دب کیا کو سرکار دی روح خوش ہوئے جس کا میں مولا اس کا علی اس کا علی اس کا علی اس کا علی یہ سرکار کا اعلان ہے جڑا حضرت علی دے نا تے مولا ہون تے زور نہ لائے اور سمجھے یہ مولوی کا اعلان ہے ہی نہیں علی کو مولا کہنا حضور کی سنت ہے حضور کی پھر دب کے بولو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی پہلے صحابہ نے پوچھ لیا میں تواڈے نزدیک کیا ہونا کہ انتا اولا بی ارواحنا و بی سادنا و بی اجسامنا آپ ہماری روحوں کے جانوں سے سب سے قریب پھر فرمایا جدا میں مولا و علی مولا لاؤ جی پھر رات آئی سارے اپنے اپنے خیمہ جا بڑے سہ گئے سویرے خیمہ ایک جنے نے دروازہ چھکیا وہ جڑا پردہ سی وہ ہٹایا ایک جنا ہے ہاں جنا ہے وہ ہون بھی ادھر نہ لے لو شیطان فرہ یا فرو کا باب پڑتا ہے ہون بھی نہ لے لو شیطان فرہ یا فرو کا باب پڑتا نستا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے جنا ہے انہیں ہر پردہ سرکایا تو اگو جڑی گل کی تھی وہ سن سو اونا پردہ سرکا کے کیا بخ یا علی ابن ابی طالب قد اسبحت بمولا المومنین ابو طالب دیا پترا علی مبارک بلے اے شان پائی تو حضور کو لو سارے مومن ایک پاسے ہو کے تینو مولا کہہ رہے ہون بولو نعرہ حیدری تو حیا کرنی چاہیے تو پھر صحابہ دی حیا جینا کہ صحابہ نے شانہ بیان کی دیا دسو مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے یہ روایت کس نے کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے جن کا نام عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ سچے پیو دی سچی تھی سچے نبی دی سچی بیوی سچیاں مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کس کی شان میں ہے مولا کی شان میں راویہ کون ہے صدیق اکبر کی لختے جگر تو پھر سمجھنا یہ سارے چکر دائیں بائیں تو آئے نا مگرنا ہوتے عشق تو سوا کچھ ہے وہاں یہ تنتر منتر نہیں ہے اور آگے چلیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اہل بیت کی شان پھر حسنین کریمین کی شان اچھا میں نے دوسرے سنگے دی سمجھ بھی نہیں آمدی کدے پتہ ہے کیا کرنے عقیدت کرنے نا مسلمان بڑے وہاں حجر اسود کے سامنے ٹھوکراں کھاون گے ایک دوسرے ہوتے آ کے ڈگن گے وٹا چمن واسطے
اللہ دی قسم ہے کسی دے انگوٹھا پجے ہے کسی دے لات لنگڑے ہو گئے اس نے کہو دین چومن واسطے یہ گناہ چوس لیتا ہے تو یہ تو حدیث ہے چوس لیتا ہے سچ ہے چوس لیتا ہے پر دیوانیاں تیری بھی مت ماری گئی اتھے جا کے تکے کھا کے تو بٹا چم لیندے اتھے ماں دے پیر نہ چم سکدا حیرت ہے تیری عقل پر ہے واہ واہ میں تو کہتا ہوں عشق والا بن یہ عشق نہیں ہے تو چل عقل نہ نہیں کمل ہے تھوڑی جی تو روشنی کسی پس ملی جائے وگرنہ عاشق بنے تو تیری یہ حالت ہی نہ ہو تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ پرلا حسن پاک کا نام لینے سے حسین پاک کا نام لینے سے پلیتی رہتی سارا مجمع بولو اچھا بولو کوئی خباست کوئی کسی قسم کی نجاست کوئی گڑبڑ ہے جی مولانا آپ دسو رہتی ہے حسن حسین پاک کا نام لینے سے کوئی گڑبڑ رہتی ہے اب مجھے یہ بتاؤ تو جس کے منڈے پر خود حسن آ جائے اور جس کے منڈے پر حسین ہو چل جے میری نہیں مننی تو اپنے جیڑا تیرا عقیدہ ہے بھئی انہاں دی گلی چپلیتی نہیں لنگ دی وہی نظریہ ساڑھا بھی ہے پر تیرا وہ ہے نہیں منہ زبانی ہے جے تیرا وہ نظریہ ہوئے تو پھر سن صدیق اکبر نے منڈے تے چک کے کیا کندھے کس کے صدیق اکبر کے اوپر کون رحمت للعالمین پھر کندھے کس کے صدیق اکبر کے اوپر کون حسن و حسین انہاں مونیاں تے قربان کدے نانے نو چک دن کدے نواسیاں نو چک دن واہ بخت نصیب تیرے صدیق اکبر میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں اس پہ بھی غور کرو اہل بیت کی شانیں تو انہوں نے بیان کی وہ کیوں نہ کرتے وہ جانتے تھے ان کی محبت حضور کی محبت ہے پیار سے بولو ان کی محبت حسن اور حسین پاک کی محبت کس کی محبت ہے حضور نے فرمایا من احب وما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض وما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ حضور نے فرمایا جیسے نہ دوہاں نال محبت کی تھی انہیں میرے نال کی تھی جنہیں میرے نال کی تھی انہیں خدا نال کی تھی جڑا انہاں تو پھریا میرے تو پھریا جڑا میرے تو پھریا خدا تو صحابہ نے یہ گل سنی کہ نہیں سنی تو پترا صحابہ سے وہ جماعت ہے محبوب دے اکھ دے اشارے تے چلنا لے تو محبوب دے اعلان تے انہاں کیوں نہ تن من دھن قربان کر دیتا یہی سبب ہے توجہ جی پانی بھی پلاؤ نال توجہ بھی کرو ویکو پسینہ چوکا سارے تو میرا نکلتا ہے پر میں پانی نہیں پیتا نہ آپ پیو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں نہیں پانی پلاؤ آپس پیو پلاؤ ایک ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں توجہ کرو توجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی عمر 63 سال کتنی وہ جانتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دنیا سے جاتے وقت ظاہری زندگی کے اختتام پر اور باطنی زندگی کی شروعات پر حضور نے خطبہ دیا ذرا دل کے کانوں سے وہ خطبہ سنو عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینا یوما خطیبا بما یدعکم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ومعذا وذکر ثم قال اما بعد ولا ایوہ الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارکم فیکم سکلین اولہما کتاب اللہ فی الہدا والنور فحوزو بکتاب اللہ تعالی واستمسکو بہ فحس علی کتاب اللہ تعالی ورغب فيه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطرتي آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي مسلم شریف کی روایت صحابہ جانتے ہیں حضور نے آخری خطبے میں فرمایا لوگوں میں تم میں سے جا رہا ہوں آنے والا آوے گا میں ٹر جاؤں آنے والا اور میں اور یہاں کسی کو کوئی اور نہ گند آ جائے حضور اپنی مرضی نہ لگائے سن لو میں نو تکو وہ موضوع اور چھڑ جانا ہے دوسرے پاسے میں نہ ٹر جاؤں حضور اپنی مرضی نہ لگائے حضور اپنی اچھا بولو اب اگر مجھ سے کوئی کہے اللہ کی مرضی سے گئے میں اکثر منہ بند کر کنجراتے انہوں سمجھ ہی نہیں اللہ دی مرضی یہ سی کہ محبوب اپنی مرضی کر
اللہ دی مرضی بس اتنی دی. یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں گھر سے لکھ کر نہیں لایا ہوں. حضور نے فرمایا رب نے اختیار دیا ایک بندے کو, چاندائیں تے رہ, چاندائیں تے آ, نہ میں کہندہ رہ نہ میں کہندہ آ, تیری مرضی جنج چاندائیں فرما. گئے بھی حضور اپنی مرضی سے. اللہ نے فرمایا تیری مرضی رہتے ہو تو میں نہیں کہتا. توبہ 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 توبہ, حیرتم در حیرتم در حیرتم, حیرت میں ہوں میں کیا مقام مصطفیٰ ہے کہ رب فرما رہا تیری مرضی, میں نہیں کہتا, تیری مرضی. یہ سارے اہتمام ہیں توبہ توبہ, پھر مڑ کے میں دوئے پاسے ٹور جانا ہے ادھر. یہ سارے مرتبے ہیں حضور اپنی مرضی نہ لگے. بابا جی حضور اپنی, پھر بولو اپنی آتے جے تو انہوں اس ویلے پوچھے نا بابی پرا, نہیں اللہ دی مرضی کدھر گئی, تو انہوں بخاری پڑھ, پھر تینوں آپ پتہ لگ جیسی وہ دی مرضی کی ہے. او پیاد ہے تیری مرضی, رہنا ہے تے آنا ہے تے. یہاں یہ اختیار کسی کے مائی کے لال کو مل نہ سکا, اے موسیٰ پاک نے مجھے ملا. وہ ان کو تو اتنا اختیار ملا تھا. وہ اسرائیل پاک آئے, ہے جی کدھر آئے ہو جی, روح کڈن آیا, ایک کھچ کے دیتی چپیٹ. کس نے چنڈ لگی, آنکھ نکل کے ایتھے آئے. اسرائیل علیہ السلام مڑ کے پوچھے بھی نہیں تکیا. کوئی سمجھ آئیے یا گئی سارے ایک نہیں. تو جنہ دی گل سنا رہا ہے ایک خادم ہے, ایک دپڑ مارا اور آنکھ نکل گئی. تو آئے تھے آراب کے نا ہاتھ تھے, تو انہوں جا کے اللہ نے کہا ارسلتنی الہ رجل لا یرید الموت, یا اللہ اس وری تو میں نے ایسے بندے علی پاسے بھیجیا ہے جدہ مرن دا کوئی پروگرام ہے ہی. ہاں لا یرید الموت, موت کا ارادہ ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا چپ کر, اس تیری اس کٹ دیتی, تینوں اکھ چاہی دیئے, اکھ تینوں موڑ کے میں دے دینا, تے میری تو دی گل محبوب ہے میرا ہو, چپ کر کے اکھ لے, جا کے موڑ کے پوچھ آمنا ہے یا رہنا ہے, کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہو, جے رہنا چاہتے ہو ایک داند دی کنڈ ہوتے ہاتھ رکھو, ہاتھ تھلے جتنے وال آمن گے دی کنڈ تھلے بیل کے اے جڑا ٹگا ہوندہ ہے, بیل ہوندہ ہے, داند ہوندہ ہے, او دی کنڈ تے ہاتھ رکھو, جتنے وال آمن گے عمر بڑھا دیں گے. انہاں کہا پھر کہا بس بال ایک بھی آگے نہیں جائے گا, اتنی مولت دیتے ہیں جتنے بال ہیں. محبوب کو فرماتا ہے اتنی نہیں. یہ ایک وہاں ہے, محبوبہ یہاں سب کچھ تیرا ہے. تائیں تو میرے آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آقا 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 آقا, جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. تو قبلہ میں پھر عرض کر رہے ہیں, حضور گئے بھی اپنی مرضی نہ لے. حضور نے فرمایا لوگوں میں جانے والا ایک بندہ آئے گا, وہ اسرائیل پاک کا فرمایا, وہ مجھے میرے رب کا پیغام سنائے گا, میں چل دوں گا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری دب کے بولو, پھر بولو. اور قرآن پہ حضور نے مفصل تقریر کی. حضور نے فرمایا قرآن برکت ہے, قرآن نور ہے, قرآن اللہ دی رحمت ہے. انہوں پھاڑ لاؤ کدے زندگی اپنی زندگیاں جو قرآن نکلنا نہیں دینا. اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا میری اہل بیت. اچھا چپ جی غور نہ سنو, اے کس سے فرمایا میری اہل بیت؟ اے منہ چوچا بولنا ہے, اور اچھا بولو, پھر بولو. اب یہ کیسے ممکن ہے جن صحابہ سے حضور نے اپنی اہل بیت کی عظمت بیان کر ان سے محبت اہل بیت کا وعدہ لیا ہو, وہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ وہ 14ویں صدی کے لوگ نہیں ہیں. یہ دماغ میں رکھو. ان کا عالم آپ کو ایک حدیث کے ذریعے بتاؤں,
ایک اگر اجازت ہو تمہاری تترال والوں میں سویرے جمعہ بھی پڑھانا ہے تو سویرے 11ویں شیف کا پروگرام بھی اٹینڈ کرنا ہے. اس کے باوجود میں مشتی اذکر بارے ایک روایت سناؤں. ان کا عالم یہ وہ کیسے بھول سکتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میری اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف کرنا. ایک باری بھی نہیں, 2 باری 3 باری حضور نے فرمایا. اور جبکہ اس جماعت کا عالم یہ ہے حضور نے نماز پڑھائی زور کی, 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دیتا, 2 پڑھ کے سلام. حضور دی عادت مبارک ہے اگر کوئی گل نہ کرنی ہوئے فوراں اٹھ کے کر جاندے سن. آپ اٹھے صحابہ سارے اٹھ کھلوتے. جدوں حضور نے 10 قدم اٹھائے او تھے اگے جا رہے نا 10 قدم اگے, تو وہاں پر حضور نے دیکھا دائیں بائیں صحابہ ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر, عمر, علی, ایک گل تے دسو کتنیاں پڑھیاں؟ زور دے کتنے فرض نے دسو؟ یہ تمہیں پتہ ہے انہوں نے نہیں پتہ. ہی ترولا ہے نا میں کٹ گئی تاں پہ, ہی ترولا ہے, ہی تو میرا سارا رونا ہے. او خدا دا واسطہ جے اے گل سمجھو پئی دین اسلام سب حق ہے پر اس کے اوپر حق مرضی جانا ہے. حضور نے فرمایا کتنیاں پڑھیاں؟ انہاں عرض کی تھی حضور 2. فرمایا تھے 4 نہیں سر. توجہ 2 منٹ ہو. توجہ کوئی لنگر پانی دا انتظام کیتا ہے؟ ہاتھ مڑیاں نو ضرور دینا. ان کو جلوہ بابا فرید فرماتے تھے حلوہ کھلائیں گے جلوہ دکھائیں گے. مٹھائیاں کھلاؤ حضور علیہ پاس لے آؤ, مٹھائیاں کھلاؤ حضور. ٹھگ کے محبوب دا دیوانہ ہونا. جو بس چلتا ہے کرو, جو کھیڑ سکتے ہو نا کھیڑ جاؤ, بندے نو سرکار دا غلام بنا. بس ہے میری تمثیل. چلو میرے کلیجے کے ٹکڑوں. حضور نے فرمایا کتنیاں؟ انہوں نے کہا 2. حضور نے فرمایا 4 نہیں تھی. صحابہ نے عرض کی حضور سن پتہ ہے آپ نے 2 پڑھائیں. حضور نے فرمایا میں کیا 4 سن میں 2 پڑھائیاں پچھوں بولے کیوں نہیں؟ تترال علیہ سنو گے, صحابہ دا جواب سنو گے. بیک وقت جماعت نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور ہم کیسے پیچھے سے بولتے, ہم نے تو نماز میں یہ سمجھ لیا تھا اللہ نے کاری 2 دی ہے. جلدی نظر اے جماعت صحابہ اہل بیت تو پھر سکتی نہیں. 63 سال دی عمر ہے. صدیق اکبر پاک ہے. او تھو آئے امام حسن مسیدی دے بوئے چونڑے. 63 سال کے بوڑے صدیق اکبر, 63 ایئر اولڈ. ادھر بیٹھے ہوئے جہاں حضور کے قدمین شریفین لگتے تھے. وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے, وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں. دھیان کر لو, یہ علماء کے لیے صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. اشارہ سنت وہیں تھی. فَفْهَمْ وَتَدَبَّرْ وَتَفَتَّنْ, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ صرف علماء کے لیے جملہ میں بول رہا ہوں. سنت وہیں تھی بیٹھنا. صدیق قدموں میں بیٹھے, ہر ویلے مسئلے تھے نہ ٹریا کرو, عشق علیہ پسلی آؤ. مسئلہ ہے اسی اتھے ہی بیٹھنا جتھے سرکار بیٹھے. سنت بھی اسی قدمہ وچ بیٹھا. عشق نہیں بین دیندہ سی نہ ہوتے, او بین نہیں سی دیندہ, او بین نہیں سی, او بین نہیں سی دیندہ. تو پھر اوتھوں ایک بچہ چوتھے دیڑے آیا, نام حسن, لختے جگر ہے, نور نظر ہے. حضور کی زبان چوستے چساتے بھی رہے, حضور کے اوپر سواری کندھوں پر بیٹھ کے کرتے بھی رہے. حضرت اٹھے بوڑھے 63 سال دے اٹھے, دوڑے, اٹھے دوڑے, تقریر چھڑی. تقریر چونکہ حضور نو تقریر چھڑدہ دیکھ چکے سن.
پھر تقریر چھوڑی اتھے گئے ہاتھ چومے اکھاں چومیاں گلا چومیاں گلا چوم کے پھر دوئے ہاتھ پڑھ کے پچھے بوڑے صدیق نے کندھے پر اٹھایا 11 سال یا 9 سال کے حسن پاک کو اور لا کر وہاں نہیں بٹھایا جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے اور وہاں بٹھا کر جو جملے کہے وہ سنو کہنے لگے حسن تیری تو وہ ذات ہے جس پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان تو یا پھر بول جب تک سارے نہ بولیں بولتے رہو پھر بول یا اور زور دا اور زور دا میرے بچوں اگر آپ کو حضور سے محبت ہو جائے گی آپ کو ایٹومیٹکلی اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت ہو جائے گی آپ بحث نہیں کرو گے اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ حدیث شریف لکھتے ہوئے کیا عجب لکھا نام حسین پر نعرہ مارا ہے تو مجھے حدیث یاد آئی نام حسین پر فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسین اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں فرمان سرکار کا ہے اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ حضور نبی پاک نے فرمایا احب اللہ من احب حسین اے سوری جی میرے تک ہے یہ سارے جنہیں سنگیٹ کڑاکے دے نعرے مارے انہیں غور نہ سنو تو سب یہ نعرہ مارنے ٹکا کے اتحان رکھے نہیں تو یا رسول اللہ نعرہ بھی حضور نے قبول نہیں جے کرنا جیل رہا حسین دا نہ لایا جائے اے دماغ میں رکھ لو بچے ہو تو کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو یا حسین اور یا حسین اور زور دے بولو یا حسین اب سنیں احب اللہ احب اللہ احب اللہ احب اللہ من احب حسین اللہ اسے محبوب بناتا ہے اللہ اسے پھر بولو پھر بولو جی اے جی پھر بولو او دیوانیاں 150 سال تیری عمر ہوئے تو تسبیح ہے کہ ساری 150 سال تک توبہ کریں اینڈ تے یقین کو نہیں محبوب بنے کہ نہیں پر مصطفیٰ نے سند دیتی جے ایک کڑی حسین نو محبوب بنائی رب تینو محبوب بنا لے اور بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین آخری ٹھنڈک دل دا چین احب اللہ من احب حسین اے اللہ حدیث لکھ رہے آگے فرما دیں حسین منی اے حدیث ایک ہی ہے اے حدیث اور اللہ دی قسم ہے کدے سویرے جمعہ میں نہ پڑھانا ہوئے تو 11ویں نہ ہوئے اے دی تشریح تے بھی 6 گھنٹے درکار حسین منی آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اب بیلیا حسین سرکار سے ہے تو کتھا ہے جی میں فلانا ہے تو کتھا ہے میں فلانا ہے جی او حسین آپ کتھا فرمایا میں نہیں بولتا نانا بول رہا ہے حسین منی حسین اے دب کے بولو حسین میں قرآن تے ہاتھ رکھ گیا تھا جڑا اس گل تے نہ بولے گا وہ دل میں حضور دی محبت بھی نہیں ہو تو تھک لایا حسین اور اچھا بولو حسین حسین
یہ کیا اساں جی ٹکا کے ذکر صحابہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ محرم دی 5ویں رات ہے، آج صبح 5 ہے نا محرم ہے، رات کیڑی آئی پھر آگئی نا، تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو جائے اجے بھی حسین منی آستاغ سو، تو تاں پھر دوسرے پڑھے لے کتے پھونک دیں، بھئی انہوں پتہ ہی نہیں، اتنا ذکر کر حسین کا کہ سارے گمراہ فرقے حیرت میں گم ہو جائیں، حسین تو ان کا ہے، بولو حسین، اے حدیث یاد کرنی ہے، احب اللہ من احب، حسین اونچا بولو، احب اللہ من احب، احب اللہ من احب، او بھائی سارے بولو احب اللہ من احب، اللہ اسے محبوب بناتا ہے جو حسین کو محبوب، اور اس حدیث پر تبصرہ کرنے والا جنا بھی پھر مادہ او پتر ہے جدی نال دا بھی شاید کوئی جمعہ ہی نہیں، جدہ نام احمد رضا ہے، اور زور دی، اور زور دی، اور پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کے دل میں کتنی محبت ہے، پتہ ہے تترال علیہ 10 سکتے ہو اعلیٰ حضرت یہ تیاں دے نا کی جنے بڑھو، اے دسو اعلیٰ حضرت دی موت نا کی ماں دا، اے دسو پھر اعلیٰ حضرت ابو جی دے نام کی ساری علیہ بیعت نہ کر نظر آوے تو میں نو جو وڈ کے تون پر آساڑ رہا ہے، ماں کا نام ہے حسینی بیگم، اچھا بولے ایک باری سبحان اللہ آوے جی، اور تمہیں اونج منگنا سبحان اللہ آوے، ماں دا نام کیے ایک تی پیدا ہوئی دا نام رکھیا کنیز حسن، دوجی تی پیدا ہوئی دا نام رکھیا کنیز حسین، مڑ تیجی تی رب نے دیتی حسن حسین دا تراکی لے ایسی، پھر لکھیا کنیز الحسنین، دیوانے ہوش کر احمد رضا کیا کہہ رہا ہے، احب اللہ من احب حسین حسین منی وانا حسین سبتم من الاسباب، اس حدیث میں یہ اتنی سی عبارت ہے، ان 3 انگلیوں جتنی عبارت علماء جانتے ہیں اتنی عبارت، اس عبارت میں آپ نے نا میں سمجھاندہ تھی کہ اسی طریقے نہ پر ٹائم بھی تھوڑا ہے تو موقع بھی عجیب ہے، اس عبارت میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے فقیر محمد مرحوم، فقیر ایک بار یہ محمد ایک بار یہ مرحوم ایک بار ایسے اور اگر تھے میں لکھاں ایتھے ایک حدیث نہیں لکھاں احب اللہ من احب حسین، کتنی باری حسین آیا؟ ایک باری آگیا آگے یہ حدیث پوری چل رہی ہے، اتنی جی حدیث ہے، احب اللہ من احب حسین حسین منی وانا من الحسین، ہون کتنی باری حسین آیا؟ 2 باری، ایک باری پہلے 2 باری اگے، حسین سبتم من الاسباب کتنی باری آیا؟ حسین نا کتنی باری آیا؟ اعلیٰ حضرت کی تشریح سنو جنے بخیے اکھڑے، فرمایا اے منکر اہل بیت سن، اے منکر اہل بیت سن، حضور کو حسین کا نام کتنا اچھا لگتا ہے، حضور کو حسین کا نام کتنا اچھا لگتا ہے، اس عبارت میں عربی قواعد کے مطابق حسین ایک ہی مرتبہ بول کر آگے عبارت ضمیروں سے مکمل ہو سکتی تھی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا احب اللہ من احب حسین من احب حسین انہو منی وانا منو نہ چھوڑ دیتے، ضمیر لاتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے عربی والی ضمیر چھوڑی، اپنا ضمیر لایا، عربی والی ضمیر چھوڑی، اپنا ضمیر لایا اور بار بار حسین کا نام
نام ہی میری چنگا لگتا ہے۔ بس جی آپ جی آپ ذرا نام بتائیں، میں شکریہ ادا کروں۔ بہت تھوڑا چھٹ لے دسو نا حضرت جی دا بھی دسو ساریاں دے نام۔ حضرت استاد الوفاظ صوفی باصفا، یہ لوگ وہ ہیں جن کے قدموں کی خاک کے ذروں کے صدقے میں میرے جیسے کتے کروڑوں بخش دیے جائیں گے۔ میں کمینہ کمتر نکھٹو نالائق پاپی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی میں بھی، زہد میں بھی، عقیدے کی پختگی میں بھی، اور خدمت دین میں بھی ہم پر کھر بہت درجے آگے سبقت لے گئے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اس عمر کی، ہاں اس حالت میں بھی اور اس عمر کی طوالت میں بھی اور علالت میں بھی اتنی دیر اس موسم میں بیٹھ کر سننا سوائے فضل حق و فضل مصطفیٰ کے ممکن نہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ غریب نواز شاہ صاحب قبلہ، آپ داوی، آپ گلے گلشن مصطفیٰ، اللہ پاک آپ دی خوشبو اس پورے عالم تے عام فرمائے، اور اللہ پاک آپ دا سایہ اہل سنت دے صحت سلامت رکھے۔ حضرت صاحب قبلہ حضور علامہ مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، آپ دا بھی میں شکر گزار ہوں۔ لیکن اس شکریہ دے نال میری ایک درخواست ہے، وہ نہ مولوی ہونے دے والے نہ خطیب، میں کوئی نہ کچھ بھی، وہ درخواست یہ ہے آپ کی داڑیاں سفید ہیں، آپ نیک محسوس ہوئے ہیں، مجھے محسوس ہوئے ہیں، تو آپ کبھی رات کے اندھیرے یا جب کوئی گھڑیاں آپ کو ایسی میسر ہوں یا اپنے لیے کوئی بھیک مانگو، اس کتے کے لیے بیچ میں مانگ لیں، اور اس غریب بے نوا کو اپنی التجاؤں میں شاہ جی یاد کر لیں۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے، مجھے امید ہے بڑے چھوٹوں پر شفقت ہمیشہ فرماتے ہیں، اور وہ شفقت ہی فرماتے ہیں، آپ مجھے یاد رکھیں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار جناب کا بھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، شاہ جی حضور جناب سے بھی آپ کا بھی، شاہ صاحب اللہ پاک آپ کے درجوں کو بلند فرمائے، صحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ ان سب حضرات کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ایک ایک بندے کا، ایک ایک ساتھی کا، ایک ایک فرد کا، اس بچے کا اور اس بچے سے کم عمر میں کوئی بچہ ہے تو اس کا بھی، اس لیے کہ آپ نے بیٹھ کر میرے آقا کا ذکر سنا، میرے آقا کے یاروں کا ذکر سنا، میرے آقا کے خون اطہر کا ذکر سنا، میرے آقا پاک کے عکس جو حسن پاک اور حسین پاک ہے ان کا ذکر سنا۔ میں کچھ نہیں تھا، ذکر عمدہ ہے، ہم نہ رہیں ہمارے لیے دعا کرو، اور رہیں ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے قدموں کے نیچے کلمات شروع فرمائے۔ میں نو بس اجازت دے دیں، شاہ صاحب دعا کر رسم نے میری یہ درخواست منن گے، میری ایک درخواست منن گے کہ غیرت مند جوان نے منن گے، میری ایک عرضی سن سو، ایک منسو نا کہ منسو اس دا مطلب ہے اسی کی تساں ساریاں جتنی تقریر سنی تساں قبول کر لیں اور تمہارے دل میں گل اتری، اور اگر نہ منسو تو پھر یہ مطلب ہے تساں میری گل سمجھی نہیں، اگر مننی جے گل تو یہ ہے کہ تساں تمہیں راہ بنا، مہربانی کرو، یہ سارا کام آپ کر سو خود میں قبول کر بس میں نہ چنجٹاں جناب پاؤں، میرا وہ مزاج ہو جائے